ससुर अल्लाह मगफिरत फरमाए दूसरे वाले, तो क्योंकि ऐसा ना वो पहले वाले बोले भाई मैं जिंदा हूँ तूने मुझे मार दिया, क्योंकि मुझे हाईलाइट करना पड़ता है कौन से की बात कर रहा हूँ। उनके जब इंतकाल का वक्त था ना, बहुत बीमार थे वो, मैं जब उनके पास गया तो आयादत के लिए एक ही जुमला ज़बान पे, भाई बीमारी भी सेहत भी अल्लाह की नेमत है, और हालांकि कैंसर था उनको हड्डी का, पीछे रीढ़ की हड्डी का, इस कदर तकलीफ में थे ना वो, इस कदर तकलीफ में, वो बिस्तर मर्ग पे पड़े हैं, जिंदा रहने का कोई चांस नहीं है। जब मैं उनसे मिलने के लिए गया, उन्होंने कहा बेटा सेहत भी अल्लाह की नेमत, और मेरे शेख हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब से बैत थे ना, तो उनका हवाला दे रहे थे कि हमने तो हज़रत से सुना है कि सेहत भी अल्लाह की नेमत है और बीमारी भी अल्लाह की नेमत, ये भी अल्लाह की नेमत है, गुनाह माफ़ होते। कैसी तसल्ली मेरे उस्ताद से मुफ्ती मूसा रहमतुल्लाह अलैह, जब वो बीमार हुए, उनको बहुत सख्त बीमार, हालांकि जवान थे वो, जवानी में ही फौत हो गए। तो जब मैं उनसे हॉस्पिटल में मिलने के लिए गया ना, तो नलकियाँ लगी हुई हैं, बहुत सख्त कसम कुर्सी की हालत थी। अब ये वाक़या सुनाते हुए भी मुझे जज्बाती सा हो जाता हूँ मैं। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, तो हम समझे कि शायद बीमारी की तकलीफ में क्या है, मौत भी है, जाहिर है बच्चे भी छूट रहे हैं, सब कुछ। उन्होंने कहा मुझे किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, बस मुझे ये फिक्र है कि मुझसे जो गुनाह हुए हैं, कोई गलतियां हुई हैं, अल्लाह वो क्या कर दे, माफ़। जो अड़ता है ना अपने गुनाह पे, वो भी बागियों में ही शुमार होता है। हाँ ना, किया है ना, नहीं पढ़ता नमाज तो नहीं पढ़ता ना, जाओ फखर, यानी उसको फर्ज बता रहे हो, वो भी काफिर है, समझ रहे हो। तभी तो मैं कहता हूँ जो लोग यूट्यूब पे अपनी गर्लफ्रेंड को शो कर रहे हैं ना, तुम्हें भंगी, तुम्हें शौक है अगर गधे घोड़े जैसी जिंदगी गुजारने का, तो गुनाह को गुनाह समझ के तो करो यार। दुनिया में जब तुम उसको ला रहे हो, घुमा रहे हो, सबको बिता रहे हो, रातों में होटल में रातें गुजार रहे हो, तुम ये शो कर रहे हो कि हम बागी हैं खुदा के, हमें इस जुर्म पे कोई निदामत बोलो नहीं। एक है जो मुंह पे कपड़ा डाल के तवाइफ खाने जाता है, वो भी मुजरिम है। एक है जो तवाइफ को साथ, वो भी गर्लफ्रेंड तवाइफ ही तो है, कोई फर्क थोड़ी है उसमें। तभी हदीस में आता है कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुजाहिरीन, जिहार से निकला है बुखारी की हदीस। हर उम्मत काबिल माफ़ी है, लेकिन जो गुनाह इतराते हैं ना, दुनिया को बता बता के गुनाह करते हैं, अल्लाह कहता है जब इसको खुद अपने गुनाह पे शर्मिंदगी नहीं है, ये अपनी बख्शिश खुद ही नहीं चाहता, तो मैं क्यों करूं इसकी बख्शिश। आज आप देख लें जो मजहब को नहीं मानते लोग, वो कैसे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल है जी, सेहत भी ठीक है, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, हालांकि वो ज़िना कर रहा होगा, वो फ़र्ज नमाज छोड़ रहा होगा। ये दो जुर्म तो बहुत तेजी से आ रहे हैं। नमाज गई, इस्लाम में सबसे बड़ा जुर्म फ़र्ज नमाज छोड़ना है, खूब समझ लो। नमाजें, हर नमाज अपने टाइम पे पढ़ना फ़र्ज है। ये नहीं कि शॉपिंग के लिए जा रहे हो तो ज़ोहर के साथ असर मिला दिया, ऐसी कोई हदीस नहीं है। आजकल ये भी एक नया फितना आया सोसाइटी में। हर नमाज आपको अपने टाइम पे पढ़नी पड़ेगी। अगर अल्लाह ने कोई गुंजाइश दी होती ना, तो मैदान जिहाद में अल्लाह इजाज़त दे देता, वहाँ भी नहीं दी है। तो स्कॉलर्स तो आजकल बहुत आ रहे हैं, हदीसें पेश कर रहे हैं। तो जैसे मैंने खुला पे बताया ना, इंशाल्लाह मैं हदीसें बताऊंगा कि क्या हदीस है और उसको पेश किस तरह से किया जा रहा है। खैर, तो सबसे बड़ा हुक्म इस्लाम में नमाज। बेनमाजी कभी भी नहीं कहता कि मैं नाकाम हूँ, बेनमाजी क्या कहता है, मैं कामयाब हूँ। हम जब हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब की सोबत में थे ना, तो बुजुर्गों की सोबत से बड़ा दिल बनता है इंसान का। हम तो नालायक मुरीदों में शुमार होता था, लेकिन एक चीज़ पैदा हुई थी, हमें जब भी कोई नेमत मिलती ना, तो पता है क्या एहसास होता, नेमत मिलने पे इतनी खुशी नहीं हो रही होती थी, ये डर होता था कहीं नाशुक्री ना हो जाए हमसे, कहीं नाशुक्री। क्योंकि नेमतें तो फिरौन को भी मिली हैं भाई, कारून को भी मिली हैं। यही नेमत अगर शुक्र के बगैर मिले तो ये नेमत नहीं है, ये अल्लाह का अजाब है। मुझे याद एक दफ़ा मैं ऐसे ही, हम कहीं सफ़र पे निकले हुए थे, तो बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, वो पानी वानी हमारा ख़त्म हो गया था, तो एक ये पहाड़ी इलाके की तरफ ना, केपीके की तरफ, तो हमें पानी का चश्मा नज़र आया, बड़ा ठंडा मीठा पानी था। मुझे बड़ी शदीद प्यास लगी हुई थी और साथियों को भी। हम गए, हमने पानी पिया, तो मुझे याद, क्योंकि बुजुर्गों की सोबत का ना इंसान पे असर पड़ता है। हम तो हैं तो नालायक अब भी हैं, पहले भी थे, लेकिन मुझे वो वाक़या याद आता है। मैं जब पी रहा था, मैं कह रहा था, ए अल्लाह, ये पानी इतनी बड़ी नेमत नहीं है, असल नेमत है कि तू शुक्र की तौफीक दे दे हमको। पानी भी बड़ी नेमत है भाई, पानी तो काफिर को भी मिलता है, अल्लाह के दुश्मनों को भी मिलता है, ये भी नेमत है। लेकिन असल नेमत ये कि पीने के बाद अल्लाह की तरफ ध्यान जाए। ये अगर नहीं जा रहा ना, तो भाई पानी फिर कोई नेमत नहीं है। ये तो काफिरों को मिली है, दुश्मनों को मिली है अल्लाह के, उनको तो मिनरल वाटर मिलता है, अल्लाह के दुश्मनों को हम जरासीम वाला पीते हैं। गला क्यों खराब चल रहा है मार्केट में। खैर, तो अल्लाह कहते हैं इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना, जो लोग हमसे, क्योंकि ये सारे फसादात उन्हीं लोगों के हैं जो अल्लाह से मुलाकात की उम्मीदें, जिन्होंने अल्लाह से मुलाकात की उम्मीदें लगाना छोड़ दी। उनका ख्याल है कि कोई अल्लाह नहीं है, कोई हमने अल्लाह को जवाब नहीं देना है, मरेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। सारे साइड इफेक्ट इसी के शुरू होते हैं। और जिसको अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद है, वो कभी भी दुनियावी ज़िंदगी पे मुतमईन नहीं होता। उसको दौलत की अंबार लगा दो। तभी ये जो लोग उलमा को देखते हैं ना पैसे में, समझते हैं ये उलमा इतरा रहे हैं। उलमा की नज़र में इस दौलत की 2 टके की वैल्यू आखिरत के मुकाबले में नहीं होती है ना। वो इतना खुश हो रहे थे इस दौलत पे, तो कमजर्फ लोग समझते हैं, क्योंकि वो कमजर्फ आदमी समझते हैं पैसा आ जाए तो बहुत खुश। खुदा की कसम उलमा नहीं समझते कि बहुत खुशकिस्मत है पैसा आ गया, तो ये नहीं समझो। बाकी सही आलिम होगा वो नहीं समझता, वो इसको एक नेमत के तौर पे लेते हैं, इससे ज्यादा बहुत बड़ी अजीम नहीं ना, इस नेमत के तौर पे नहीं लेते। तो लेकिन कमजर्फ लोग देख रहे होते हैं, अबे इनको क्या मिल गया,
جیسے کھلونا پکڑا دو جھنجھنا کسی بچے کو, دوسرا بچہ کہے گا وہ بھائی یہ تو کامیاب ہو گیا, بڑے ہنس رہے ہوں گے بھائی کیا جھنجھنا دے دیا. تو یہ ریوو گاڑی اور یہ دولت مولت یہ جھنجھنے ہیں بھائی, یہ کچھ بھی نہیں ہے. میرے سسر اللہ مغفرت فرمائے دوسرے والے, تو کیونکہ ایسا نا وہ پہلے والے بولے بھائی میں زندہ ہوں تو نے مجھے مار دیا, مجھے ہائی لائٹ کرنا پڑتا ہے کون سے کی بات کر رہا ہوں. ان کے جب انتقال کا وقت تھا نا, بہت بیمار تھے وہ, میں جب ان کے پاس گیا تو عیادت کے لیے, ایک ہی جملہ زبان پہ, بھائی بیماری بھی صحت بھی اللہ کی نعمت ہے, اور حالانکہ کینسر تھا ان کو ہڈی کا, پیچھے ریڑھ کی ہڈی کا, اس قدر تکلیف میں تھے نا وہ, اس قدر تکلیف میں, اور بستر مرگ پہ پڑے ہیں, زندہ رہنے کا کوئی چانس نہیں ہے. جب میں ان سے ملنے کے لیے گیا, انہوں نے کہا بیٹا صحت بھی اللہ کی نعمت, اور میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے بیعت تھے نا, تو ان کا حوالہ دے رہے تھے کہ ہم نے تو حضرت سے سنا ہے کہ صحت بھی اللہ کی نعمت ہے اور بیماری بھی اللہ کی نعمت, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, گناہ معاف ہوتے ہیں. کیسی تسلی. میرے استاد سے مفتی موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ, جب وہ بیمار ہوئے, ان کو بہت سخت بیمار, حالانکہ جوان تھے, وہ جوانی میں ہی فوت ہو گئے. تو جب میں ان سے ہاسپٹل میں ملنے کے لیے گیا نا, تو نلکیاں لگی ہوئی ہیں, بہت سخت قسم کرسی کی حالت تھی. اب یہ واقعہ سناتے ہوئے بھی مجھے جذباتی سا ہو جاتا ہوں میں. ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے, تو ہم سمجھے کہ شاید بیماری کی تکلیف میں کیا ہے, موت بھی ہے ظاہر ہے, بچے بھی چھوٹ رہے ہیں, سب کچھ. انہوں نے کہا مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے, بس مجھے یہ فکر ہے کہ مجھ سے جو گناہ ہوئے ہیں, کوئی غلطیاں ہوئی ہیں, اللہ وہ کیا کر دے, معاف. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہے کہ یہ ایسے نہیں ہیں, یہ جو ہے نا جو دنیا پہ مطمئن ہو گئے, تو یہ وہ لوگ تھے جو دنیا پہ مطمئن نہیں ہوئے. وہ کہہ رہے تھے بھائی اصل کیا ہے, آخرت ہے, اور ویسے بھی وہ اگر زندہ رہتے تو اتنا پرانا واقعہ ہو سکتا ہے اب تو ویسے ہی انتقال کر چکے ہوتے. کوئی پہلے مر جاتا ہے, کوئی کیا کرتا ہے بعد میں مر جاتا ہے. میں نے کسی دنیا دار کو نہیں دیکھا کہ وہ رو رہا ہو اس چکر میں کہ یار کاش بس مجھے دعا کرو میری مغفرت ہو جائے. مجھے مغفرت کی فکر ہے, صحت کی اتنی فکر نہیں ہے. تو یہ وہ ذہن ہے جو قرآن بنانا چاہتا ہے کہ آخرت کو مسلط کر دو اپنے اوپر. تو یہ آیت پڑھتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا, وہ لوگ جو ہماری ملاقات سے امیدیں نہیں لگاتے, بھول گئے ہیں ہمیں. ورضوا بالحیات الدنیا, اور یہ اگلی آیت اور مزیدار ہے. کیوں بھول گئے ہمیں, اسی دنیا کی زندگی پہ کیا ہو گئے ہیں, خوش, کیونکہ یہاں بڑی نعمتیں ہیں, بنگلے بھی ہیں, گاڑیاں بھی ہیں, شاپنگ سینٹر بھی ہیں, اور یہاں پر رنگ برنگی جو ہے بد نظری کے لیے عورتیں بھی ہیں, فوش فلمیں بھی ہیں, بڑی عیاشی ہیں, یہاں پہ شراب کباب بھی ہے. فرماتے ہیں وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ, جس کے نتیجے میں یہ ہماری آیات سے کیا ہو گئے, غافل. اب ان کو بتایا جاتا ہے یہ سود ہے چھوڑ دو نا, یہ نماز ہے پڑھ لو نا, یہ اب ہماری آیات سے کیا ہو گئے, غافل. کوئی فزکس پڑھ رہا ہے, کوئی کیمسٹری پڑھ رہا ہے, کوئی جناب بزنس کمانے کے اور بہت سارے طریقے پڑھ رہا ہے, اب اسی میں الجھ کے رہ گئے. ٹھیک ہے پڑھو بھائی, اللہ کی آیات سے تو غافل نہ ہو نا. اللہ فرماتے ہیں اولئک مأواہم النار, یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے. جن کا ٹھکانہ کیا ہے, آگ ہے. بما کانوا یکسبون, اللہ یہ تو بڑا ظلم ہے, تو آگ میں ڈال دے گا. اللہ کہتے ہیں نا, بما کانوا یکسبون, جو جرم انہوں نے کیا ہے نا اس کی یہی سزا بنتی ہے. ایک ملحد نے اعتراض کیا کہ جرم تو تھوڑی دیر کا ہوتا ہے, اور قرآن کیا کہہ رہا ہے, سزا ہمیشہ کی جہنم, یہ تو ظلم ہے. کہتے ہیں نا لوگ. بس یہ کافی, آج میرا گلا اجازت نہیں دے رہا ہے مجھے, صورت میں تو بہت کچھ ہے, ویسے بھی میں نے سوچا آدھا گھنٹہ کروں گا, لمبا ہی ہو جاتا ہے بیان. یہ جو ملحد لوگ ہیں نا یہ بھی اعتراض کرتے ہیں, بھائی جرم انسان سے تھوڑا ہو رہا ہے اور سزا ہمیشہ کی جہنم, ہمیشہ کی جہنم. ایک آدمی نے کفر کر لیا, ہمیشہ جہنم, بھائی سزا دے کے ختم کرو اس کو. تو خوب سمجھ لیں, جرم پہ جو سزا ملتی ہے اس میں جرم کی لینتھ نہیں دیکھی جاتی, ٹائم کتنا خرچ ہوا ہے, یا جرم کی کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی کہ ایک جرم ہے یا دو جرم ہے. جرم کی کا ویٹ دیکھا جاتا ہے کہ جرم کتنا بڑا ہے. صدر آیا آپ سے, کسی ملک کا بادشاہ آیا, آپ نے جرم کیا کیا, ایک تھپڑ لگا دیا اس کے. شاہی محل میں بیٹھے ہوئے آپ, کوئی بادشاہ کا آپ نے کیا کر دیا, ایک تھپڑ لگایا. کیا آپ کو یہ سزا ملے گی کہ آپ کو بھی ایک تھپڑ لگے گا؟ بغاوت کا کیس چلے گا آپ کے اوپر. بادشاہ بیٹھا ہوا ہے, آپ نے چاقو سے گردن کاٹ دی اس کی, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کم سے کم جہاں سزا ہے نا عمر قید ہے. آپ کہیں میں نے تو 1 منٹ کا جرم کیا تھا, چاقو مارا تھا, مجھے 14 سال کے لیے جیل میں ڈالا جا رہا ہے. اور جتنی بڑی شخصیت کا قتل ہوگا نا, جیل کی سزا کی لمبائی اتنی ہی زیادہ ہوگی. دنیا میں سب سے بڑا جرم جو اللہ کے خلاف ہے نا وہ بغاوت ہے. بغاوت کا مطلب میں اللہ کو مانتا ہی نہیں, یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہوں, یا اللہ کو تو مانتا ہوں فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے, جیسے ماننے کا حق ہے ویسا نہیں. وہ ماننے کا حق کیا ہے کہ اللہ کی کتابیں, اللہ کے پیغمبر, تاکہ پتہ چلے اللہ کا مخلوق کے ساتھ ایک رشتہ ہے. آپ نے پیغمبروں کا انکار کر دیا تو پھر ایسے اللہ کے ماننے کا فائدہ کیا؟ آپ کو کیا پتہ چلے گا اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ تو اسلام نے 2 قسم کی خرابیاں بتائی ہیں. ایک نظریات کی خرابی, اتنی خرابی کہ اللہ کے باقی ہو جاؤ, اس کی بخشش نہیں ہے, اس کی ہمیشہ جہنم ہے. دوسری خرابی عملی, مانتے ہو اللہ کو, اللہ کی کتابوں کو, اللہ کے پیغمبروں کو, عملی طور پر گڑبڑیں ہوتی رہتی ہیں آپ سے. آنکھ میں ٹکا ہو گیا اس دن, سمجھ رہے ہو نا, غلط انٹیوں کو دیکھ لیا آپ نے,
اللہ کو تو مانتے ہو آپ, قرآن کی اس آیت کو بھی مانتے ہو, یغضوا من ابصارہم, نظر کیا کرنی ہے, جھکانی ہے. یہ وہ جرم ہے جس میں اللہ کہتا ہے ہمیشہ کی جہنم بولو نہیں ہے. جتنا جرم ہے اتنی سزا ملے گی. اور اس میں توبہ کا دروازہ بھی ہے, ہو گیا توبہ استغفار کرو. اور اس میں اللہ نے یہ بھی رکھا کہ چلو بھائی بعض دفعہ دنیا میں ہی نمٹا دیتا ہوں. ایک صحابی کسی خاتون کو دیکھتے ہوئے جا رہے تھے, آگے سے سر ٹکرا گیا کسی ستون سے. وہ نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ مجھ سے ایسے بدنظری ہوئی ہے اور ایسے سر ٹکرایا ہے. آپ نے فرمایا دل کا بھی دل کا. اللہ نے یہیں کیا کر دیا, نمٹا دیا معاملہ. سمجھ رہے ہو نا. تو اسی طرح اور بھی بڑا کچھ جتنا بھی جرم ہو جائے نا, عملی طور پر مانتے ہو اللہ کو, اللہ کی کتاب کو, باغی نہیں ہو, عملی طور پر کوتاہی ہو گئی, اس کوتاہی پہ اڑتے نہیں ہو. ہاں ہے نا, جو اڑتا ہے نا اپنے گناہ پہ وہ بھی باغیوں میں ہی شمار ہوتا ہے. ہاں نہ کیا ہے نا, نہیں پڑھتا نماز تو نہیں پڑھتا نا, جاؤ فخر, یعنی اس کو فخر سے بتا رہے ہو, وہ بھی کافر ہے. سمجھ رہے ہو. تبھی تو میں کہتا ہوں جو لوگ یوٹیوب پہ اپنی گرل فرینڈ کو شو کر رہے ہیں نا, تمہیں بھنگی, تمہیں شوق ہے اگر گدھے گھوڑے جیسی زندگی گزارنے کا, تو گناہ کو گناہ سمجھ کے تو کرو یار. دنیا میں جب تم اس کو لا رہے ہو, گھما رہے ہو, سب کو بتا رہے ہو, راتوں میں ہوٹل میں راتیں گزار رہے ہو, تم یہ شو کر رہے ہو کہ ہم باغی ہیں خدا کے, ہمیں اس جرم پہ کوئی ندامت بولو نہیں. ایک ہے جو منہ پہ کپڑا ڈال کے طوائف خانے جاتا ہے, وہ بھی مجرم ہے. ایک ہے جو طوائف کو ساتھ, وہ بھی گرل فرینڈ طوائف ہی تو ہے, کوئی فرق تھوڑی ہے اس میں. تبھی حدیث میں آتا ہے کل امتی معافن الا المجاہرین, جہار سے نکلا ہے بخاری کی حدیث. ہر امت قابل معافی ہے, لیکن جو گناہ اتراتے ہیں نا, دنیا کو بتا بتا کے گناہ کرتے ہیں, اللہ کہتا ہے جب اس کو خود اپنے گناہ پہ شرمندگی نہیں ہے, یہ اپنی بخشش خود ہی نہیں چاہتا, تو میں کیوں کروں اس کی بخشش. تو باغیوں کے لیے معافی نہیں ہے, سمجھتے ہو. گناہ ہو جائے چھپ کے توبہ کرو, معافی مانگو اللہ سے, اس میں بڑی ہے سزا ملے گی. بعض دفعہ یہی ہوگا کہ ہو سکتا ہے سفارش کام آ جائے نبی کی, ملے ہی نہیں سزا. بعض دفعہ سزا زیادہ تھی, آدھی ملے, آدھی معاف ہو جائے اللہ کی. جیسے قیدیوں کو جیل ہوتی ہے, ملتی 14 سال کی سزا ہے, نکل 7 سال میں ہی آتے ہیں, اور ہمارے یہاں جانے سے پہلے ہی نکل آتے ہیں سسٹم کے تحت. سسٹم بلکہ اور دوسروں کو بھیج رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا خیر, ہمارا تو عجیب سسٹم ہے نا, وہ تو اللہ قیامت کے دن اللہ ہر چیز کا فیصلہ کرے گا, اس لیے زیادہ مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایسے ہی تو فلانا, ابے جو جیسا ہے نا یہ اصل آخرت ہے بھائی, اس لیے زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل نے کتنی ٹینشن لی ہوگی فرعون کی, یار یہ انسان کا بچہ ہے, بچوں کو ذبح کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے. اب بنی اسرائیل کو ٹینشن ہو رہی ہے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ صبح شام فرعون کو جلایا جاتا ہے آگ پہ, یہ تو قیامت سے پہلے ہے, اور اس کے بعد تو ہمیشہ کی آگ میں داخل کیا جائے گا. اب بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں یار یہ تو اب تو ترس آ رہا ہوگا بھائی, اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے, کیا خیال ہے, اب تو ترس آ رہا ہوگا شاید ان کو. تو اس لیے سزا ملے گی. جو گناہگار نافرمان ہے, باغی نہیں ہے, تو سزا کاٹ کے جنت میں چلا جائے گا. اور یہ بھی ممکن ہے اللہ معافی کر دیں, ویسے ہی معاف کر دیں. اور یہ بھی ممکن ہے دنیا میں کوئی سزا دے کے, 2 چپٹ لگا کے تھوڑی سی سزا دیں تو ویسے ہی معاف ہو جائے. یہ جو بیماریاں انسان پر آتی ہیں, یہ تو گناہ کیا کرتی ہیں, دھوتی ہیں انسان کے. تو لیکن اب یہ نہیں کہ گناہ کرنا شروع کر دیں, ہو سکتا ہے پیغمبر کی سفارش کام آ جائے, ہو سکتا ہے یہ ہو جائے, ہو سکتا ہے نہ بھی تو ہو, کیونکہ اللہ نے دھمکی تو دی ہے گناہگار کو بھی, ان الذین یکسبون الاثم سیجزون, جو بھی گناہ کماتا ہے بدلہ ملے گا, اصل قانون یہی ہے. تو لیکن اس میں اللہ اگر کسی کو معاف کر دے تو پھر اللہ کی مرضی ہے. تو توبہ کرتے رہو اور بچنے کی کوشش کرتے رہو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق